اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زمان ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال تعالى إمام الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد أن يكون في جوار نبيه وعلي وفاطمة الزهراء سلام الله عليها لا تدع زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام صلوات محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تريد أن ننزل هناك؟ اوکے. سب سے پہلے تو آج کی اس مجلس ترغیب کا آغاز دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. صلوات الله يا رسول الله يا علي سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور پروردگار ہماری اس زیارت کو مقبول و منظور فرمائے اور بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. میں قبل اس کے سورہ فاتحہ کی گزارش کروں اور یہ جو اسماء میرے پاس لکھے ہوئے ہیں سید تصدق بخاری ہیں، سیدہ خورشید بخاری ہیں، اور میں اس کا قصہ بھی بیان کرنا چاہوں گا. سید حسنین بخاری ہیں، سیدہ شہناز بخاری، سید افتخار حسین، سید طالب حسین، سید اعجاز حسین، سید ذکیہ اعجاز اور علی حضور نجفی اور کیسر فاطمہ اور اس کے بعد مغرقۃ الحسنین جعفری اور والدین بریگیڈیئر برجیس ظہیر، غلام علی والد بزرگ قاسم علی صاحب، اور اسی طرح سے سید الطاف حسین شاہ والد شبیر حسین شاہ، سسٹر ہماری جو سیدہ جعفری ان کی والدہ، اور سید افتخار حسین زیدی ابن سید مرتضیٰ حسین زیدی، سید نوازش علی شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مرحومین اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہوئے ہیں. اچھا، میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ تو نام وہ ہیں کہ جو مجھے لکھ کر دیے گئے ہیں اور میں نے یہ پڑھ دیے ہیں. آپ اپنے مرحومین کے نام اپنے ذہن میں لے آئیے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ دیکھیں، جو مجلس ترغیب ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں چیریٹی پروگرام. چیریٹی پروگرام کیا ہوتا ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں
کہ ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور جو کچھ اس پروگرام کی انکم ہوگی وہ بے شک کرکٹ میچ ہو فار ایگزامپل یا کوئی بھی چیز ہو، اس کی جو انکم ہوگی وہ ساری کی ساری ہم فلاں آرگنائزیشن کو دے دیں گے جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، میں آج کے زمانے کی ٹرمینالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اب یہ جو چیریٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کتنا ملینئر کیوں نہ ہو، اب چیریٹی میں آ گیا تو جو ملینئر آئے گا اس کے بینک سے اس کی جیب سے کچھ نہیں نکالا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا، جو وہ ٹکٹ وہاں پر خریدے گا یا وہاں پر بیٹھ کر ڈونیٹ کرے گا، جو وہاں پارٹیسپیٹ کرے گا، وہ انکم جو ہے وہ اٹھا کر جو بھی آپ نے پہلے سے نیت کی ہوگی ان کو دے دی جائے گی. ٹھیک ہوگی. اب مجلس ترہیم کیا ہے؟ مجلس ترہیم یہ ہوتی ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں فلاں مرحوم یا مرحومہ کے لیے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ اس پروگرام سے حاصل کیا جائے گا وہ مرحوم کو دیا جائے گا. کتنا بھی مومن متقی پرہیزگار یا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ کا حج و زیارت کو نکال کر اس کی جیب سے ڈونیٹ نہیں کیا جائے گا. جو کچھ وہ مجلس سے حاصل کرے گا، ٹھیک ہو گیا. مجلس سے کیا حاصل کرے گا بھائی؟ جب آپ مجلس کے لیے جاتے ہیں تو باوضو ہو کر گھر سے نکلیں گے، جتنے قدم چلیں گے آپ کو ثواب ملے گا، وہ مرحوم کو چلا جائے گا. آپ جب مجلس میں آتے ہیں، جب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں تو چہرہ دیکھنا تو کوئی عبادت ہے نا مومن کا، تو جو کچھ حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا مرحوم کو چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے جو وہاں پر بیان کیا جائے گا، جو پڑھا جائے گا، جو سنا جائے گا، جو ذکر محمد والے محمد علیہ السلام ہوگا، جو ریمائنڈر ہوگا، وہ ساری کی ساری چیریٹیز وہ اٹھا کر اس مرحوم کو دے دی جائے گی. اچھا، اب آپ تصور کیجئے، میں دو باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. تصور کیجئے کہ مجلس ترہیم ہو رہی ہے سرداب امام حسین علیہ السلام میں. آپ کون ہیں؟ مہمان ابی عبداللہ حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. آپ کون ہیں؟ زائر ابی عبداللہ حسین علیہ السلام. ہم بیٹھے کہاں پر؟ جوار حرم امام حسین علیہ السلام. اب آپ تصور کیجئے یہاں پر آپ کا بیٹھنا، یہاں تک آپ کا چل کے آنا، یہاں پر بیٹھ کر ذکر محمد والے محمد کا سننا، جو کچھ حاصل کریں گے دیں گے کس کو؟ اب اگلی بات صلوات پر محمد والے محمد. اب اگلی بات بڑی خوبصورت بات کی. اب بخاری صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا سپٹمبر میں. اچھا، میں ایک تسلی دینا چاہتا ہوں. کہا کہ میری نیت یہ تھی کہ ان کو زیارت کے لیے لاؤں، لیکن اجل نے جو ہے وہ مہلت نہیں دی اور وہ زیارت پر نہیں آ سکی. اب خوش قسمتی دیکھیے کیا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، میں پہلے سمجھا دوں پھر آگے چلوں گا. جس کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے اس کو دعوت نہیں دینی پڑتی، اس کو بغیر دعوت کے بلایا جاتا ہے. بھئی اگر انٹری فیس ہو، اگر ٹکٹ لگا ہوا ہو، اگر وہاں پر سیکورٹی کلیئرنس ہو، تو جس کے نام کا پروگرام ہو کیا کہ بھائی میرے نام کا پروگرام ہو رہا ہے، اس کو کوئی روکے گا کیا؟ آج میں جو بار بار نام لے رہا ہوں کس لیے کہ جب ہم یہ نام لیں گے اور آج ہم مجلس ترہیم کر رہے ہیں حرم امام حسین میں بیٹھ کر مرحومین کے لیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی ارواح کو کہا جائے گا تمہارے لیے پروگرام ہو رہا ہے، جاؤ سرداب امام حسین میں. بھائی میک سینس کرتی ہے بات یا نہیں کرتی؟ ہم نے تو صرف گزارش کرنی ہے. باقی یہ جو سسٹم ہے نا امام حسین علیہ السلام کا، ویسے ہی کہیں پر کسی کے نام کی مجلس ہو، میں والدین کے متعلق روایت پیش کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہا کہ جب بچے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پروردگار کا حکم ہوتا ہے ان کی روح سے کہو کہ وہاں پر بیٹھ کے انتظار کرو، تمہارے بچے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. تو جب یہاں پر بیٹھ کر امام حسین کے حرم میں آپ مجلس کریں تو یقیناً اوپر سے آرڈر آئے گا کہ ان کو بھیجو حرم امام حسین علیہ السلام میں، وہاں ان کے لیے پروگرام. اب یہاں تک ایک چک اگلی بات سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا اعتراض ہوتا ہے. دیکھیں بعض چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، ہم نے بچپن سے سنی ہوئی، ہمیں
سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے ہر معاملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریفریشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، تذکر جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا چیزیں بعض اوقات کم رنگ اور پر رنگ ہو جاتی ہیں۔ کم رنگ کا کیا مطلب؟ میں اس کو بھی آج کے زمانے کی ٹرمینالوجی کے حساب سے جو ہے مثال دیتا ہوں۔ یہ اسمارٹ فون جتنے بھی ہیں، اب اللہ کا شکر ہر کسی کے پاس ہے۔ اسمارٹ فون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پیج کھولتے ہیں یا کمپیوٹر کے اوپر آپ پیج کھولتے ہیں، وہ پیج کھولا، آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ وہ بند تو کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پر جا کر وہ بیٹھ گیا ہے۔ پیج بیٹھا ہوا، کھولا آپ نے دیکھا، چلا گیا پیج، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا میں نے فلاں پیج کھولا تھا، تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اسی پیج کو واپس لاتے ہیں اپنے سامنے کہ بھئی میں اس کو غور سے دیکھوں۔ یہ تذکر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مجلسیں بھی سنی ہوئی، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پیج کھول کے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ دیکھ تو آپ پہلے بھی چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے تاکہ پر رنگ ہو جائے چیز۔ ہو سکتا بھول گئی ہو سکتا مان پڑ گئی ہو۔ اچھا اب یہ فلسفہ جو چیریٹی ہے وہ کیا ہے؟ میں بات عرض کیا کرتا ہوں یہاں پر بھی بیٹھ کر، میں چونکہ ہمیں ثواب پہنچانا ہے تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہوتا کیا ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ اب ایک عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کا، بہت بڑا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرحوم کو دینے کا کیا فائدہ؟ آپ مادی دنیا میں رہتے ہیں، وہ عالم برزخ میں چلے گئے، یہ دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے۔ وی نو دیٹ، آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ زندگی کے 4 مرحلے ہوتے ہیں، عالم ارواح، عالم ذر، جہاں پر اللہ رب العزت نے سب کو خلق کیا اور کہا تھا الستو بربکم الاعلی قالوا بلی، قرآن کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد سارے انتظار میں تھے کہ کب مادی جسم دیا جاتا ہے اور دنیا میں آئے، تو یقیناً عالم مادہ میں آئے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے زندگی کا، اگرچہ سب سے مہم یہی ہے، ماں قبل و ماں بعد کے، اصل میں یہی ہے، یوم العمل، سب سے مہم یہی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ہم پھر ایک مرتبہ جو ہے نا اس بدن کو قبر میں چھوڑ کر عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ انتقال اسی کو کہتے ہیں نا، منتقل ہو جانا۔ موت کیا ہے؟ انتقال ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ یعنی وہ جو روح امر پروردگار آئی تھی اس کو واپس بھیج دیا گیا، اور یہ بدن جو ہے وہ اسی مٹی سے بنا تھا، دوبارہ مٹی میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب عالم برزخ کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنی ایک زندگی ہے۔ اچھا بھائی جب اگر آپ نے عالم برزخ کو سمجھنا ہو، جو کہ ضروری بھی ہے سمجھنا، میں تھوڑی سی اس کی بھی تشریح کروں گا کہ عالم برزخ کی جھلک دیکھنی تو خواب میں انسان ہوتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اڑتا بھی ہے، بھاگتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، دوستیاں بھی ہیں، دشمنیاں بھی ہیں۔ جب اڑتا ہے کبھی کبھی ٹینس ہوتا ہے نا، کسی دشمن سے ملاقات کر کے آیا ہوتا ہے۔ وہ دنیا ہے، زندگی ہے پیدا، اور وہ بھی حقیقی دنیا ہے۔ ہم کہتے ہیں خواب کی دنیا، لیکن خواب نہیں، وہ حقیقت ہے۔ دامن بکر مجاہد نے والا یہ سمجھاتا ہے کہ یہ خواب اور حقیقت کا جو ہے نا چکر کیا ہے، یہ واقعی فلسفہ ہے کہ خواب کیا اور حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ خواب بھی ہے، حقیقت بن جاتا ہے، اور حقیقت خواب ہوتی ہے، تو یہ دونوں جو ہے نا حقیقتیں بھی ہیں اور خواب بھی ہیں۔ ہم اسی خواب اور حقیقت میں تو رہتے ہیں، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں جانا اور ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں آنا۔ تھوڑی سی مثال دوں گا اس کی، لیکن بہرحال اب عالم برزخ وہ ایک نئی دنیا، وہ ایک نیا ملک ہے، اس کے تقاضے اپنے، اس میں یہ جسم نہیں ہے، جسم قبر میں پڑا ہوا، مادی جسم مٹی ہے۔ اب استثناء چھوڑ کر جسم جو ہے وہ ظاہر مٹی میں مٹی ہو جائے، لیکن دنیا ہے بارہ۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک عالم محشر آئے گا جس دن الیوم یوم الحساب ہوگا، لیس العمل۔ تو یہ 4 مرحلے زندگی کے ہیں۔ جب اللہ نے عالم ذر میں اور عالم ارواح میں خلق کر دیا تو اس کو موت نہیں آئی، یہ منتظر ہے کہ دنیا میں آیا جائے۔ جب دنیا میں آ گیا تو پھر اس کے بعد موت در حقیقت ایک مرحلہ ہے اس کو عالم برزخ میں لے جانے کا، اور عالم برزخ کے اپنے قوانین ہیں۔ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر قرب حاصل کرنا ہو تو قرب روحانی ہونا چاہیے، جسمانی نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ روح اگر آپ کی پاک ہوگی تو پھر قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی جوان سوال کرے کہ ہم اپنی دور سے جناب یہاں پر لینے کیا آتے ہیں، قبر امام حسین کے قریب ہونے کا فلسفہ کیا ہے، یہاں پر آتے کیوں ہیں، یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے نا۔ تو میں تو اس کا جواب سمپل سے جو ہے نا وہ یوں دوں گا کہ اللہ کا گھر تو ہر محلے کے اندر مسجد کی صورت میں بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کیا لینے جاتے ہیں؟
بھئی اللہ رب العزت نے کہا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، واجب قرار دیا پروردگار نے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے 25 حج کیے، 25 حج کیے پاپ یادہ. پیدل سواری ہوتی تھی لیکن پیدل چلتے تھے. کیوں؟ دنیا کو بتانے کے لیے العصمت للہ. حقیقت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا اعلان کرنا پڑتا ہے، سر و علانیہ، ساری چیزیں چھپا کر نہیں دکھا کر. در حقیقت ہم بھی پوری دنیا سے امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، بالخصوص 40 میں نجف سے پیدل کربلا چلا کر آتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے ہو از حسین. اصل میں یہ ہوتی ہے. بزرگان کہتے ہیں کہ جب مولا کی بارگاہ میں آؤ نا تو یہ جو فلسفہ ہے خرچ کرنے کا، یہ کیا ہے؟ دنیا کو دکھانا اور بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ جو کچھ بھی ہے مجھے پروردگار نے حسین کے صدقے میں دیے ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، مطلب میں صرف ریمائنڈ کروانے کو نئی بات نہیں ہے. یہاں پر ایک دفعہ مجلس ہو رہی تھی، ایرانی ذاکر فارسی میں پڑھ رہا تھا. یہ 3 شعبان کے دن تھے، امام کی ولادت کے ایام تھے، اور میں گزر رہا تھا، بیٹھ گیا. میں نے کہا سنو کیا کہہ رہا ہے، بڑی خوبصورت باتیں کر رہا تھا. تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کی، آج تک میرے دل میں بیٹھی ہوئی. میری کوشش ہوتی ہے میں ہر ظاہر کو یہ کہوں. اس نے کہا کہ جب آپ آتے ہیں مولا حسین کی زیارت کے لیے تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. فیوچر ہے نا، ملے گا. کہتے ہو سکتا ہے بندہ ڈاؤٹ فل. میں اپنی بات جہاں پر میں نے پاس چیز کو ریزیوم کروں گا، کہا ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہو کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا. ایسے ہی ہے نا بھئی ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ مولا کی زیارت کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، طول عمر بابرکت نصیب ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، چہرے پر نور آ جائے گا. ایسے ہی ہے نا، یہ ساری روایت آپ نے پڑھی ہے نا، اسی امید سے آتے ہیں نا. یہ تو امید ہے. چھوڑو اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، فیوچر کی بات بعد میں کریں گے. مات مزہ جو گیا وہ گیا نا، کہتے لم یاتی فائن، جو آنے والا ہے اس کا کیا پتا ہے. ایسے ہی ہے نا. کہا بینی و بین اللہ، عجیب جملہ اس نے کہا تھا، میرے آج تک دل میں بیٹھا ہوا. اس نے کہا بینی و بین اللہ. آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے سوچو، آج تک حسین کے صدقے میں خدا نے کیا کچھ دیا ہے. جو فیوچر میں ملے گا وہ تو ملے گا نا، اس پر تو شک ہے. جو یقین ہے اس پر شکریہ ادا کرو نا. مولا بچپن سے لے کر آج تک جو لیا ہے حسین کا صدقہ ہی تو ہم نے لیا ہے نا. بھئی ہم تو وہ بھئی ہم تو وہ ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں بچپن سے فقیر حسین بنا کے پروان چڑھایا. وہ کئی 5 سال کے لیے کہتے تھے نا کہ ہم نے تو صرف حسین کا صدقہ اس کے نام ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کہا یہ سوچو آج تک کیا ملے. ٹھیک ہو اچھا خیر. اب میں آگے چلتا ہوں. اصل بات جو آج کے زمانے کے حساب سے کہ اب ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اب یہاں پر آتے کیوں؟ جسم کی روح کی بات کر رہا تھا نا، یہاں پر دنیا کو بتانے کے لیے آتے ہیں. بھائی کون ہے حسین علیہ السلام، ہمارا رشتہ کیا ہے، ہم جو بھی ہیں یہ میرے مولا حسین علیہ السلام ہیں، جن کی عظمت کو سلام کرنے آتے ہیں، جن کا تعارف دنیا کو کروانے کے لیے آتے ہیں. یقین مانے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کتنا بڑا بھی انسان کیوں نہ ہو، وہ اس نے بیگ لیا ہوتا ہے اور چلا جا رہا ہوتا ہے سر جھکائے ہوئے. اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. جب اس کو غور سے دیکھتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جب سے چلتا عجیب کیفیت ہوتی ہے. جیسے جیسے کربلا کے قریب پڑتا ہے اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. تھکا ہوتا ہے، پاؤں سے پاؤں نہیں مل رہا ہوتا. مطلب ایک بات بتاتا چلوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی ایسا نہیں ہے، دنیا والوں سنو، یہ ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوتا کہ میں اگر سینے پر ہاتھ مار کے حسین کا ماتم کروں مجھے درد نہ ہو. درد ہوتی ہے. میں اگر 70 کلومیٹر پیدل چلوں گا میرے پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں. میں انسان ہوں، یہی جسم ہے، مادی جسم ہے. جب انسان چلتا تھکتا ہے، ایسا ہی نہیں ہوتا کہ تھکتا نہیں ہے. تیسرے دن سے اپنے دکھا کرے پاؤں سے پاؤں نہیں مل رہا ہوتا، لیکن چہرے پر ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں حسین کے قریب ہو گیا. اس کا دل مولا حسین کے ساتھ ملا ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں میں مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا استقبال عباس علمدار کریں گے، اور میں جب مولا کی بارگاہ میں پہنچ کر مولا کو کرسا دوں گا، مولا کو سلام کروں گا، اور میں جو ظاہر امام حسین پیدل چل کے آ رہا ہوں دنیا کو بتاتا ہوں میرا اسٹیٹس کیا ہے. یہ یقین ہوتا ہے نا، در حقیقت یہ ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر مادی طور پر تو کہنے وہ اس لیے آتے ہیں کہ دنیا کو بتا سکے نا، اعلان کر سکے. دنیا والوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میدان کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے تھے؟
تم نے کیا سمجھا کہ تم جیت گئے ہو؟ آج تمہیں بتاتے اور قیامت تک بتاتے رہیں گے کون جیتا تھا، فتح کس کی ہوئی تھی۔ اصل میں تو فلسفہ یہ ہے نا۔ اب بات ہو رہی تھی عالم برزخ کی اور عالم مادہ کی نا، میں اپنے اسی موضوع پر اسٹرک کرتا ہوں کہ اصل میں یہ فلسفہ مجلس ترہیم ہے کیا، تاکہ ہم تسلی سے بیٹھ کر جو کچھ حاصل کر کے دیں۔ اچھا اب کیا ہے، دنیا والے ہی کہتے ہیں، اب ایک بہت بڑا فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ایمان ہے، ٹھیک ہے ہوگا، لیکن دینوں کو ولی دین، وہ کہتے ہیں جی وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم مادہ، بھائی ہم بھی سمجھتے ہیں وہ عالم برزخ ہے۔ میں اگر کھانا بنا کے دی کہ تو برق پڑا ہوا ہم دیں گے، ہمارے مردے نے نہیں کھانا، نہ ان کی والدہ نے کھانا، نہ سیدہ جعفری کی والدہ نے کھانا، مرحومی نے کھانا، نہ نجی صاحب کے مرحومی نے کھانا، نہ قاسم صاحب کے والدین نے، کسی نے نہیں کھانا، کھا ہی نہیں سکتے، وہ عالم برزخ، I know that, we know that۔ تو بھائی ہم سے پوچھو تم سے ہم کیوں بیچ رہے ہیں یہ کھانا جو ہم دے رہے ہیں فی سبیل اللہ جناب مرحومین کے لیے، یہ مجلس کر رہے ہیں یہاں پر پڑھ کر، ان کو کیا ملے گا بھائی؟ ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، کینیڈا کے یہاں پر مومنین بیٹھے، ساری دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں، کینیڈا کی کرنسی کیا ہے؟ US ڈالر، پاکستان کی کرنسی کیا ہے؟ پاک روپیز، ایسے ہی ہے نا۔ میں جب اپنی فیملی کو یا اپنے دوستوں کو یا کسی کو پیسے بھیجنا چاہتا ہوں نا، ویسٹرن یونین جاتا ہوں، بینک میں جاتا ہوں، ان کو جا کے $1000 دیتا ہوں۔ وہ ملک اور ہے، وہاں کی کرنسی اور ہے، وہاں کا قانون اور ہے، پاکستان ملک اور ہے، کرنسی اور ہے، قانون اور ہے۔ میں جا کے $1000 دیتا ہوں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ حوالہ لے لو اور پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو جو بھی ریسیور ہے اس کو کہو کہ یہ حوالہ دے کے لوکل کرنسی میں لے لے۔ میرے بھائی تو امریکہ کی کرنسی دیتا ہے بینک کو اور وہ لوکل کرنسی میں کنورٹ کر کے دے دیتا ہے۔ یہاں پر مجلس ترہیم کیا ہے؟ میں دنیا کا کھانا فی سبیل اللہ فقیر کو دے کر اللہ کے بینک میں دیتا ہوں۔ پروردگار تو جانتا ہے عالم برزخ میں ضرورت کیا ہے، یہاں سے لے کر وہاں پہنچا دے۔ کیا خدا بینک سے بھی کمزور ہے؟ عالم برزخ کی طرف سے مجھے نہیں پتا، پروردگار کو بھی نہیں پتا کیا؟ میں تو کہتا ہوں پروردگار یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں فی سبیل اللہ، کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں، کسی کو لباس دے رہا ہوں، مجلس ترہیم کر رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں کیا کروں؟ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس کا حاصل ثواب، یعنی اس کو لوکل کرنسی میں کنورٹ کر کے عالم برزخ میں جو اس کو چاہیے میں ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتا، لیکن پروردگار یہ کر سکتا ہے، خدا کو پتا ہے۔ اور روایات کی روشنی میں جو کچھ آپ دیتے ہیں ان کو ملتا ہے، ان کی لوکل کرنسی میں ملتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب ہم مجلس ترہیم کے لیے بیٹھے، جو لیں گے وہ دیں گے، جو ہمیں ملے گا وہ آگے جائے گا نا۔ ہم نے نیت کر لی ہے کہ جو کچھ حاصل ہوگا وہ ہمارے مرحومین کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے ارواح کو پروردگار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر آج کے دن خوش ہوں گے۔ ہم اسی بہانے سے جناب یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کریں، ٹھیک ہوگی؟ اگلی بات صدقۃ جاریہ، باقیات الصالحات، خوش قسمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اگلی بات کیا ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، زمان و مکان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ گھر میں ایک رکعت نماز مسجد میں جا کے پڑھیں تو اسی کا 50 گنا ثواب ملتا ہے، باجماعت پڑھے تو اور کتنا ثواب ملتا ہے، لا متناہی۔ اور اگر وہی مسجد الحرام ہو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ زمان و مکان، حتیٰ زمان کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بیٹے آئے، حضرت یوسف کے بھائی، کہ بابا ہمارے لیے استغفار کیے، کہ صبر کرو جلد کروں گا، جمعہ کا انتظار کیا، جمعہ کے دن دعا کی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے جمعہ کا انتظار کیوں کیا؟ کہ ان کا گناہ اتنا بڑا تھا، مجھے ڈر تھا کہ پروردگار میری دعا ریجیکٹ نہ کر دے۔ دن کا سہارا نبی خدا ہے، کہ جمعہ کے دن جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے نا وہ جوش مار رہی ہوتی ہے بخشنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ماہ رمضان کے اندر جو اوقات اذان ہوتے ہیں اس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کو کر نظر رحمت کرتا ہے، جو مانگنا مانگ لو، رسول خدا کو خطبہ شعبانیہ کے اندر فرمان ہے۔ اس لیے محترم اسی طرح زمان و مکان کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے مجلس ترہیم اپنے گھر میں کروائیں اور مولا حسین کے حرم میں کروائیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ جو نظر آنے والے ہیں وہ تو نظر آنے والے ہیں، اللہ جانے کتنے ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے، کن کے ساتھ بیٹھ کر مولا کی زیارت اور مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کر مجلس ترہیم اپنے مرحومین کی سفارش ہے نا ترقی کی۔
اب آتا ہوں میں نے جو دیکھیں حاصل کرنا تو میں 2-3 باتیں جو ہیں صرف پہلا تو یہ تھا کہ ہم اس فلسفے کو سمجھ کر یقین کے ساتھ ڈٹرمنیشن کے ساتھ دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو دلائل کے ذریعے باتوں کو سمجھائیں. وہ دور گیا ڈو اٹ ہم لوگوں نے کیا ہم تک اچھا ٹھیک تھا لیکن اب زمانہ بدل گیا. اب نیا دور جو ہے نا وہ 3W جو ہے کہتے ہیں وائی جو ہے اب تو وہی سکھاتے ہیں نا. اب تو بھائی دور یہ کیا کریں اب دنیا چیختی ہے چلاتی ہے بھائی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات کیا ہے کہ بے شک چھوٹی بات ہو خود دلیل لو اور دوسرے کو دلیل کے ذریعے سمجھاؤ بات ختم سکون ہو جائے گا. اچھا بعض اوقات ہمیں کوئی میں نام کیوں لوں بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے نا زبردستی کو کسی کے سینے پہ چڑھ گیا اور کہا کلمہ پڑھو اس نے کہا نہیں پڑھتا کہا گردن اڑا دوں گا کچا پڑھا دو کہا تو مجھے بھی تم پڑھو. بڑا مشہور واقعہ اور یہ حقیقت ایسی مینٹیلٹی ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں یہ کرو کہتے اچھا بابا کر تو دلیل کیا ہے تو میں نے کبھی اپنے باپ سے دلیل مانگی ہو تو میں تمہیں دوں گا. ہاں باپ سے بھی دلیل ہم نے لی ہوئی سوال کیا تو یہ دلیل یہ جو میری ایج کے بیٹھے نا سب کو یاد ہے ماشاءاللہ یہی دلیل ہوتی ہے. بھائی آج کا دور ختم ہو گیا آج کے دور میں یہ دلیل نہیں چلتی. آج کے دور میں آپ کو دلیل ہی دینا پڑے گا. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے جو آپ کا ایمان ہے اس کو ڈسکس کرتے رہیں بچوں کو سمجھاتے رہیں خود بیٹھ کر ریمائنڈ کرواتے رہیں اپنے آپ کو تاکہ پختہ ہو جائے. جہاں کسی محفل میں بیٹھے دلیل کے مسائل مارے آج کے زمانے میں دلیل بہت بڑی گولی آج کا ہتھیار ہی ہے. بلکہ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں اپنی کیفیت تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں بھی ایک ڈٹرمنیشن جو ہے نا وہ مل جائے. دیکھی ہوگی ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنوں نے دیکھا نہیں سیریل ہے امام علی کے نام سے سیریل امام علی اس میں ایک کردار ہے جندب اسدی کا جنگ جمل میں اور وہ ایک بڑا سین ہے ہزارہ ڈرامے کے اندر ہر چیز سین ہوتی ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو بھی سین کریٹ کرنا ہوتا ہے. اب میں پھر چلتے بات کرتا چلو یہ کوئی نئی بات نہیں سین کریٹ کرنا ملائیوں کا مجمع ایک چھوٹی سی بات کرتا چلو یہ سین کریٹ کرنا کوئی نئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ نہیں بھائی غدیر کا سین یاد ہے کیا اللہ رب العزت نے بھی سین پروڈیوس کیا تھا پلانوں کا ممبر بنا کے چوراہے پر ہو کے 3 دن بٹھا کے وہاں پر بخر کے حلوا کے اس زمانے کا میڈیا اس زمانے کی بریکنگ نیوز یہی تھی نا. پروردگار نے بھی بالکل جو ہے ہر معاملے کے اندر سین کریٹ کیے. مباہلہ بھی تو سین تھا نا پورے کا پورا سین کریٹ کیا کہ دنیا والوں سمجھ جاؤ سمجھانے کے لیے تم آج سمجھتے ہو کہ یہ جو سین بنائے جاتے ہیں یہ سمجھ میں آتے ہیں. پروردگار نے بھی سین کریٹ کروائے تاکہ دنیا والے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھ لیں. نبی پاک کو پروردگار نے ہی کہا تھا نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کا مصداق ہے نا نبی. نماز فجر پڑھ کے کہاں جاتے تھے در فاطمہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے تھے کہ دنیا والے دیکھ لو یہ ہے در فاطمہ زہرا جس کے متعلق کہا گیا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایسے ہی ہے نا اچھا وہ ایک سین جو تھا نا وہ کیا تھا کہ مولا کائنات تشریف فرما ہے میدان سجا ہوا ہے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہوئی ہیں اور ایک جوان گیا تھا قرآن گلے میں ڈال کر اس کو تیر باران کر کے شہید کر دیا گیا اور اس پر ہمارے یاسر نے کہا کہ پہلے سے مولا نے بتا دیا تیری شہادت ہوگی اور یہ نیتاً شہید شہادت کے لیے جا رہا ہے. اس کے بعد جب ون نکلتی ہے نا تلواریں تو کیا ہوتا ہے جندب اسدی کو اشارہ کیا جاتا ہے اور وہ تلوار لے کے نکلتا ہے. اب طلباء کی اپنی کیفیات ہوتی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے 1934 میں آئی تھنک یہ سیریل بنی تھی. میں اس وقت میں طالب علم تھا اور ہم لوگ مل کر جو ہے نا طلباء سارے کے سارے ایرانی چینل کے اوپر نیشنل ٹی وی پر چل رہی تھی تو باقاعدہ سب بیٹھ کر پورا مدرسہ دیکھتے تھے. میں نے دیکھا کہ بڑوں کی چیخیں نکل رہی ہیں وہاں پر طلباء کی وہ سین دیکھ کے اور سب کی کیفیت ہماری ایک ہی. اب کیفیت کیا تھی سوال آپ پوچھیں گے تو یہ اس میں رونے والی کون سی بات سوال ہے نا کہ بھئی یہ تلوار لے کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ تلوار پکڑی ہوئی جا رہا ہے
لڑنے کے لیے، اور مولا نے اشارہ کیا کہ جاؤ، سامنے منافقین کا پورا لشکر کھڑا ہوا ہے، اور ادھر مولا کائنات کھڑے دیکھ رہے، اور یہ بندہ قدم اٹھا رہا ہے، ادھر سے طلبہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، وجہ کیا؟ کچھ چیزیں ان میں آتی ہیں، چیخیں پتہ کیوں نکل رہی ہیں؟ مولا ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اس میدان میں نہیں تھے؟ حسرت ہے نا کہ مولا ہم بھی ہوتے، ہمارے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی، مولا آپ دیکھ رہے ہوتے اور ہم آپ کے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے نا۔ حسرت چیخ نکلتی ہے انسان کے دل سے نا، آنسو نکلتے ہیں، حسرت۔ میں قربان جو مولا حسین علیہ السلام کی، میرے مولا نے اس کسک کو جو ہے نا وہ حل کر دیا، اس حسرت کو حل کر دیا۔ ایک دن یہی میں بیٹھا ہوا تھا اوپر، سلام یا حسین کے لیے، اور ایسے میرے ذہن میں وہ سین آ گیا، یہ جو ڈیوائسز ہے نا، سگنل، یہ سگنل کا سارا سسٹم ہے عزیزان محترم، یہ تو وہ سسٹم ہے جو دنیا نے بنایا ہوا ہے، یہاں پر بھی سگنل کا سسٹم موجود ہے، میسیجنگ آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، سگنل پکڑنے والی ڈیوائس ٹھیک ہونی چاہیے، ڈیوائس کرپٹ نہ ہو اگر تو خدا جانتا سگنل آتا ہے، اور سگنل آتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ جو میسج ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے، میسیجنگ ہوتی ہے۔ بھئی ہم ظاہر پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک تسمع کلامی وترد السلام، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، تو میرا ریسیونگ اینڈ پر پردہ پڑا ہوا ہے نا، وہاں سے تو سلام ریسیو ہو رہا ہے، میری ڈیوائس جو ہے نا وہ قبول نہیں کر پا رہی نا۔ میسج کیا تھا؟ کہا کہ یہ اور تلوار لے کے مولا کے حضور میں مولا دیکھ رہے ہوتے اور میدان جنگ میں دشمن پر جا کر ٹوٹ پڑتا، تو کہا کہ آج کے زمانے میں یہ میڈیا بھی تلوار ہے اور مولا علی آج بھی دیکھ رہے ہیں، دلیل بھی تلوار ہے، تبلیغ بھی تلوار ہے، منبر بھی تلوار ہے، یہ آج کی تلوار ہے۔ جو کچھ کہتے اپنے بچوں کو جو سمجھاتے ہو دلیل دے کر، وہ بھی جہاد ہے جو کر رہے ہو، یہ آج کے زمانے کی تلواریں ہیں۔ تم بچوں کو تلواریں دے رہے ہو کہ جہاں کہیں پر اسکول میں کوئی بحث کرے تمہارے پاس دلیل کی تلوار ہونی چاہیے، گھبرانا نہیں ہے، میدان میں منافق آئے تو دلیل سے اڑا کے رکھ دینا۔ اور آج بھی مولا علی دیکھ رہے ہیں، مولا حسین دیکھ رہے ہیں، تم دنیا کے کسی بھی جگہ پر کسی بھی جگہ بیٹھ کر اگر ان کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہو، اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، کسی غار میں پہاڑ کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ فلانا کیا کر رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بس اس نے محترم اب اپنے اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہوا، اگلا مرحلہ ثواب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، جو میں نے حدیث امام کی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہر کسی کی حضرت ہوتی ہے، میں واقعہ نرس کیا کرتا ہوں سب کی خدمت میں کہ بندگان خدا ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، کربلا کیا ہے کربلا میں آ کر دیکھ، یہ قطع بہشتی ہے۔ وہ دبئی ایئرپورٹ پر یہ زیادہ ہوتا ہے، ویسے تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مشہور ہے اس معاملے میں نا، کہ وہاں پر میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ایسے چلتے پھرتے لوگ جو نا بڑے بڑے ایکسپینسو وہاں پر وہ پرفیوم رکھے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹر اٹھاتے ہیں، اٹھا کے لگاتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے وہاں سے 3 4 طرح کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، چونکہ جو مہنگا ہوتا ہے وہ کیوں رکھا ہوتا ہے، بڑا مہنگا ہوتا ہے، آپ کو پتا تھا ویسے بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے پرفیوم نا، بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ کمپنی کو جتنا یقین ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ کے اوپر نا، اتنا ہی وہ سیمپل کے طور پر رکھ دیتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لگا کے تو دیکھو، پھر جتنے پیسے مانگیں گے دیکھو دے کے لوگ، کتنے % لوگ ہوتے ہیں جو لگا کر ایسے چلے جاتے ہیں، بہت کم، اکثریت وہ ہوتی ہے جب ایک دفعہ لگایا پسند آیا، پوچھتا ہے کتنے کا، وہ جتنا پیسہ مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اللہ رب العزت کو اپنی پروڈکٹ کو اتنا مان ہے، خدا نے ٹیسٹر کے طور پر کربلا کو جنت کا سیمپل بنایا ہے، کہو ٹیسٹ کر لو یہاں کی فیلنگز، ایک کربو بلا ہے لیکن عجیب سکون اور اطمینان ہے، عجیب دنیا ہے، کہو نا سیمپل کے طور پر پسند آ گیا، اب کوشش کر کے لو، اب کوشش کرو، اسٹرائی فار اٹ، اب جو تو سامنے آپ کے چاہے نا وہ 2 اور 2 4 قیمت دو اس کی، لیکن پسند آ گیا،
پسند کرنے کے لیے ٹیسٹ یہاں آنا پڑے گا، سیمپل دیکھنا پڑے گا. اب آتا ہوں جو حدیث ہے، من اراد ان یکون فی جوار نبی، اس مطلب ایک جنت ہے. بائی دا وے میں اس کی مثال اس طرح سے دوں، میری عادت ہے میں مثالیں دے کر اور جدید مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اپنا پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، ہمارے دوست آتے ہیں کہتے ہیں آپ بس امریکہ لے جائیں ہمیں نا. تو پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی امریکہ میں بھی ایک زندگی ہے، وہاں پر بھی مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر سارا کچھ ایسا ہی ہے، کوئی ڈفرنٹ تھوڑی ہے کہ وہاں پر جا کر کے نہیں جو چاہیں گے ہم کام کر لیں گے، یہاں نہیں کر سکتے. مثال ہوتی پتہ نہیں ہوتا نا، لیکن جا کر وہاں پر دیکھتے نہیں بھی سارا کچھ ہے. اب ایک کانسیپٹ ہے جنت، جنت مل جائے بھائی. جنت تو امام حسین نے مفت میں دے دینی ہے چاہنے والوں کو، یہ تو پیکج ڈیل ہے. یہ جنت وہ سنا ہوا کیا کوئی بندہ ریسرچ کر رہا تھا جیسے آج کل ہوتی ہے نا، وہ گیا کسی کے پاس، میں پھر نام نہیں لیتا اسے کسی کی توہین نہ ہو جائے، وہ مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کے پاس مسجد کے سامنے کھڑا ہو گیا، نمازی باہر نکل گیا، بھائی جی جنت میں جاؤ گے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، جائیں یا نہ جائیں. ایسے چلتے 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 جناب جو ہے کسی مولائی کے پاس گیا تو کہا کہ جنت میں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں نے نہیں جانا تو پھر اور کس نے جانا؟ اس نے تو بڑا اور بھی کہا بڑی بات میں نے نہیں جانا، جنت میں جانا کون سی بڑی بات، یہ جنت میں نہیں بیٹھے ہوئے. من بکا ہوا کی تباہ کی وجہ له الجنہ، جو روئے یا رولائے رونے سے صورت بنا لے اس پر جنت واجب. جنت کون سی؟ لیکن اس لیے وہ جنت کے اندر درجات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے درجے پہ جانا چاہتے ہو. جنت میں جا کر میں کہیں پچھتاؤں کڑا بھلا مل گیا، مجھے تو کارنر کا پلاٹ چاہیے، اور تو اب تو بندہ کہتا ہے جی بس چلا جاؤں، تو پھر بعد میں جا کے پتا چلے جنت میں جا کے پتا چلے کدھر ہو جی وہ جی فلانا کدھر، وہ فلاں جگہ، میں ادھر کدھر، تو پھر جا کے دھوکا ہو گیا. تو بھائی جان آپ کو کس نے کہا ہے جنت بھی مانگو اور دیکھو کہ جنت میں جانا کہاں پر. اب یہ حدیث ہے من اراد ان یکون فی جوار نبیہ وعلی فاطمہ. اب میں آپ کو قیمت بتانے لگا ہوں کون سا پلاٹ چاہیے آپ کو. اے ظاہر امام حسین آپ کے لیے امام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ علی و فاطمہ کے ہمسائیگی میں ہو، یہ رسول خدا کا گھر ہے، ساتھ علی و فاطمہ، علی و بطول کا گھر ہے، حسنین شریفین کا گھر ہے، مجھے تو وہاں قریب میں چاہیے نا. جنت وہ جنت کے فائدے کیا ہے مجھے جہاں پر ان کے قریب نہ ہوں. ایسے ہی ہے نا. تو کہا پھر کیا کرے جو چاہتا ہے کہ جوار نبی ہی، جو نبی کے جوار میں ہمسائیگی میں ہو. دھوکہ نہ کھانا کہ جنت کے پہلے درجے میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں جانا ہے مجھے. کہا من اراد ان یکون فی جوار نبی وعلی و فاطمہ فلا تدع زیارت الحسین، تو خبردار حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا. یہاں سے وہ جنت ملے گی جو کارنر پلاٹ ہوگا، جو نبی علی و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جوار میں ہوگا، جو یہاں سے پرچی جائے گی نا کہ یہ میرا زائر ہے. اور فلا تدع زیارت الحسین کا مطلب کیا ہے بھائی جان، یہ بھی بات عرض کرتا چلو، ترک نہ کرنا. اب ظاہر ترک کہاں پر آ کر صدق آتا ہے. انسان آ سکتا ہے زیارت کے، کچھ مصروف پڑا ہو. ایک تو ہے نا بیچارے سلام یا حسین میں دعا کرتے ہیں، آقا دعا کیجئے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آ سکیں. وسائل نہیں ہے بیچاروں کے پاس. کہتے ہیں اللہ کرے کہ بارڈر کھل جائے بس پہ آ سکے نا، وہ پارا چنار سے بس پہ چلتے ہیں. ایک تو وہ ظاہر ہے نا، وہ بیچارہ ساری زندگی جمع پونجی اکٹھا کرتا ہے اور دعائیں کیے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کو زندگی میں زیادہ نصیب نہ ہو، نیت تھی نا تو وہ بھی ظاہر حسین کنسیڈر ہوگا. یہ کریم ہے، یہاں مایوس نہیں ہونا. اور میں ایک دفعہ ایک جھنگ کے لوگ تھے، یہ محرم کے دنوں کی بات ہے، قافلہ تفتان پہ رکا ہوا تھا اور یہ سلام یا حسین پروگرام ہو رہا تھا، تو بیچ میں وقفہ آتا ہے نا، تو عادت بن گئی میسیجز دیکھنے کی، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی التماس دعا کہا.
تو ایسے میں نے دیکھا تو ایک وہ میسج جو ہے نا وہ آیا ہوا تھا، اس میں بزرگ تھے کافی اچھی خاصی عمر کے، اور ان کے ساتھ ان کی بیگم کھڑی ہوئی تھی، اور یہ قافلہ رکا ہوا تھا تفتان کے اوپر، یا تفتان کے لیے کوئٹہ میں رکا ہوا تھا، اور وہ کہتے کانوائے بنے گا پھر چلے گا۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ایسے نہ، انہوں نے کہا جی بابا جی کی پیغام دینا چاہتے، تو وہ اپنے نا جھنگ کے لہجے میں کہتا ہے اصل لکھ کے دیوڑ نو تیار ہے، مار گئے تو ذمہ دار ہو سا کو جامن دے۔ تو یار ہم اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں نا، مر گئے تو مر گئے، لیکن جانے دو، یہاں تک آ گئے ہیں، اب صبر نہیں ہوتا۔ مولا حسین کی زیارت کے لیے چلی، اور میں وہ دیکھ کر کہہ رہا تھا، میں نے کہا بابا جی آپ کا پیغام مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ مولا جانتے ہیں کہ میرا ظاہر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آتا ہے، لیکن اس لیے محترم ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی 10 اور ساتھ ملا سکتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ یہ ترک زیارت میں آئے گا، خبردار اگر آ سکتے ہیں تو ترک زیارت نہ کرنا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو جو ہی توفیق ملے مولا کی بارگاہ میں آ کے حاضر لگوا لے، مولا توفیق دی ہے تو میں آ گیا۔ کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے توسط سے آپ کو جوار نبی میں جگہ ملے۔ عزیزاً محترم، بس اپنے اگلے مرحلے کی طرف جاتا ہوں۔ اب آپ مولا حسین کے ظاہر ہیں، یقیناً یہ جو بیچ کی کیفیت ہوتی ہے نا سب سے مہم ہے۔ مولا کی بارگاہ میں سکین ہوتی ہیں چیزیں نا، جو کچھ خواہشات ہوتی ہیں، عجیب ہے مولا حسین، عجیب کریم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی زائر زیارت حسین کے لیے آتا ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آلریڈی پیکج ڈیل آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مولا کے ظاہر بن کے نکلے، بڑا پروٹوکول ہے مولا کے ظاہر کا۔ امام صادق جانتے تھے کہ مومنین کو یقین کم ہی آتا ہے، اس لیے کہا تھا کہ یہاں پر 4000 ملائکہ ہیں، وہ رئیسہم اسمہ منصور، اور ان کے سردار کا نام منصور ہے۔ آپ کو تو یہ واقعی ٹاکی والے نظر آ رہے ہیں، وائرلیس والے جو خادم جو پینٹ کوٹ پہن کر خادم امام حسین ہے، یہ تو وہ جو نظر آ رہے ہیں۔ کہا 4000 ملائکہ ہیں اور ان کے سردار کا نام منصور ہے، جب بھی کوئی زائر آتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو زری تک لے کر جاتے ہیں، بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، مر جائے تو اس کے تشییع جنازہ میں جا کر شرکت کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عزیزاً محترم، یہ تو ملائکہ جو استغفار کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آگے چلیں، ایام فاطمیہ ہے نا، تو اگلی منزل پر چلیں، یہ تو ملائکہ ہے جو استغفار کرتے ہیں۔ امام صادق کا ایک عجیب جملہ ہے، اللہ جانے کہ انسان اگر اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کس قدر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ حق ادا کر سکے۔ جانتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے جد حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے تو پہلو شکستہ مادر حسین اس کے گناہوں کے لیے استغفار کرتی ہے۔ شہزادی فاطمہ الزہرا کہتی ہے پروردگار یہ میرے حسین کا ظاہر ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے مولا کے، اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ چلے مدینہ، اور پھر مدینہ سے کربلا آتی ہے۔ جانتے ہیں مدینہ کا ماحول کیا تھا؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے مولا حسین بڑے باوقار قدم اٹھاتے ہوئے گئے اپنے نانا کی قبر پہ، اور جا کر کہا کہ نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، میرا آخری سلام ہے نانا، آج کے بعد مدینے نہیں آؤں گا، لیکن نانا ایسی قربانی دوں گا آپ کو کربلا میرا شکریہ ادا کرنے آنا پڑے گا۔ کہتے ہیں میرے مولا حسین اٹھے اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے گئے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر، کہا بھیا حسین، بھیا حسن آخری سلام کرنے آیا ہوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں۔ عزادار و راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اب جو مولا حسین اٹھے ہیں تو قدموں میں وہ وقار اور سکینہ نہیں ہے، اب جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے ایک اندھیری قبر کی طرف گئے ہیں، جیسے بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے۔ اب گئے اپنی ماں زہرا کی قبر پر اور کہا کہ اماں اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عزاداروں بس اتنا کہنا تھا، ایک دفعہ قبر مادر فاطمہ الزہرا سے آواز آئی، بیٹا حسین میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، مولا بیٹا حسین تو اکیلا مدینہ نہیں چھوڑے گا،
تیری دکھیاری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ آئے گی۔ عزاداروں اب حسین یہاں سے اٹھے ہیں اور پہلی منزل پر جب پہنچے تھے تو شہزادی زینب کہتی ہے بھیا حسین ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے پتا ہے جب ہمارے ہاں کوئی میت ہوتی ہے تو جنوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن کہا بھیا جب سے ہم مدینے سے نکلے ہیں ہمارے قافلے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ کربلا میں بیٹھے سرداب امام حسین میں بیٹھے، کہا بھیا حسین کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ بہن زینب ماں زہرا کی آواز نہیں پہچانی، ماں نے وعدہ کیا تھا، ماں ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ عزاداروں دو تین منزلیں ایسی ہیں جہاں پر شہزادی فاطمہ الزہرا نے اپنی پریزنس کو شو کیا ہے۔ جانتے ہیں نا 10 محرم کو بھی جب میرے مولا عباس گئے تھے اور آخری مرتبہ میرے مولا حسین آئے ہیں اور گود میں سر رکھا ہے، میرے مولا عباس نے اپنا سر زمین پر رکھ لیا تھا، تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عباس تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی شہادت ہوگی تو آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ تو میرا مولا حسین نے کہا تھا عباس میری فکر نہ کر، میری ماں زہرا کربلا میں آئی ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جانتے ہیں نا میرے مولا حسین نے کہا تھا عباس تو نے ساری زندگی مجھے مولا کہہ کے بلایا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دے، میں قربان جاؤں حضرت عباس کی وفا پہ۔ کہا مولا میں تو آپ کو بھائی کہہ دوں گا، میری ماں ام البنین ناراض ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ مکاشفے کی حالت میں دیکھا کہ ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے جو فاطمہ الزہرا تھی اور کہہ رہی ہے یا بنیا علیہ علیہ، میرے بیٹے عباس تو میرے بیٹے حسین کی خواہش کو پورا کر دے، میں جانوں اور ام البنین جانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی فاطمہ الزہرا نے اپنی پریزنس کو شو کیا ہے۔ حضرت جانتے ہیں نا جب زندان میں آ گئے تھے، کوفہ میں لائے گئے ہیں، تو ایک مرتبہ دروغہ نے آ کر کہا تھا سید سجاد سے، کہا سید سجاد میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میری جان خطرے میں ہے۔ کہا دروغہ بات کیا ہے؟ کہا سید سجاد بیویوں سے کہے اندر بیٹھ کر گریا کیا کرے۔ کہا سید سجاد کی بیوی باہر بیٹھ کر گریا کرتی ہے۔ سید سجاد پھوپھی اماں کے پاس گئے، کہا پھوپھی اماں دروغہ نے شکایت کی ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس نے کہا رونا ہے تو اندر بیٹھ کر رویا کرے، باہر بیٹھ کر نہ رویا کرے۔ کہا بیٹا سجاد ہم باہر کب جاتے ہیں؟ کہا دروغہ کہہ رہا تھا کوئی بی بی باہر بیٹھ کے روتی ہے۔ کہا بیٹا سجاد ہم نہیں جاتے، وہ تیری دادی زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ ایک ماں کی مجلس سے ترہیم ہے، دو ماں کی مجلس سے ترہیم ہے۔ عزیزان محترم ماں کو یاد کر رہے، حسین کی ماں کو یاد کر رہے ہیں۔ عزادارو ایک منزل اور آگے بڑھے، جانتے ہیں نا جب امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے حضرت عباس آئے، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا عباس کوفہ سے کوئی خبر اچھی نہیں ہے۔ کہا مولا کیا ہو رہا ہے؟ کہا عباس مسلم کی شہادت ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ کہا مولا کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہا عباس میں تمہیں اجازت امامت سے دکھا دیتا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے انگلیاں ایسے کی ہیں، کہا عباس انگلیوں میں دیکھا، دیکھو۔ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے دیکھا اور ہاتھ تلوار پہ رکھی ہوئی تھی، کہا مولا کیا اجازت ہے میں اذن امامت سے کوفہ جا کر مسلم کی مدد کر سکوں؟ کہا نہیں عباس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قسمت میں شہادت لکھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہاتھوں کو جوڑ کے عباس نے عجیب جملہ کہا مولا میں قسم اٹھاتا ہوں میں لڑائی نہیں کروں گا، تلوار یہی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ کہا عباس پھر کیا کرو گے جا کر؟ کہا مولا چھت بڑی اونچی ہے، زمین بڑی نیچی ہے، مولا ابھی مسلم کا سر قلم ہوگا، وہ نیچے گرے گا، میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا اور مسلم کا سر اپنی جھولی میں لے لوں گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عباس تو نے اوپر دیکھا نیچے غور سے نہیں دیکھا۔ کہا مولا کیا دیکھوں؟ کہا مجمع میں دیکھو نا۔ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے دیکھنا شروع کیا، کہا عباس کوئی نقاب پوش بی بی نظر آ رہی ہے؟ کہا مولا ایک بی بی کھڑی نظر آ رہی ہے۔ کہا عباس پھر تیرے جانے کی ضرورت نہیں، ماں زہرا پہنچی۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہیں۔ بس آخری منزل ایام فاطمہ میں امام حسین کو پرسہ دے رہے ہیں، کربلا میں سردار مولا حسین میں بیٹھے ہوئے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دینا، پروردگار ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرمانا۔ آخری منزل، آخری منزل۔ عزادارو ایک مرتبہ کوفہ کے اندر زندان میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی زینب نے دیکھا سید سجاد نے ملی۔ شہزادی پریشان ہوئی، بیٹھ کر یا علی کہنا شروع کیا۔ اللہ جانے بابا علی کو بلا رہی تھی یا علی زین العابدین کو پکار رہی تھی۔
تھوڑی دیر میں دیکھا تھکے ہارے سید سجاد وارد زندان ہوئے. شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ بیٹا سجاد اکیلے قافلے کو لے کر میں کیسے جاؤں گی کوفہ سے شام کے بازاروں درباروں میں؟ کہا پھوپھی اماں ایک خصوصی کام کے لیے گیا تھا. کہا بیٹا سجاد کیا کام تھا؟ کہا پھوپھی اماں بابا کو دفنانے کربلا گیا تھا. شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد میرے بھائی کو دفنائے؟ کہا پھوپھی اماں. کہا بیٹا سجاد بتاؤ پھر کیسے دفنایا؟ کہا پھوپھی اماں جب میں گیا نا تو میں نے دیکھا کہ بنی اسد کے قبیلے والے بیٹھے ہوئے پریشان، وعدہ کیا تھا مولا حسین نے وعدہ لیا تھا. کہا پریشان بیٹھے ہوئے تھے. کہا پھوپھی اماں میرے جب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی نا تو ٹیلوں کے پیچھے جا کے چھپ گئے. میں نے آواز دے کے کہا بنی اسد والوں میں حسین مظلوم کا غریب بیٹا آیا، میں قیدی بیٹا آیا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھوپھی اماں سارے قبیلے والے آئے، میں نے بتایا میں سید سجاد ہوں، مجھے اپنے بابا کو دفنانا ہے، مجھے تمہاری مدد چاہیے. کہا پھوپھی اماں بس اتنا کہہ رہا تھا ایک بوڑھی خاتون آگے بڑھی. کہا سید سجاد تجھے بتاؤ تیرے بابا کا لاشا کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ بوڑھی مجھے لے کر میرے بابا کی لاش تک چلی گئی. میں نے کہا اماں یہ بتا کہ میرے بابا کا سر تو ہے نہیں، تجھے کیسے پتا کہ یہ میرے بابا حسین ہیں؟ تو کہتے ہیں اس بیوی نے کہا سید سجاد بے شک یہی حسین ہے، سید سجاد بے شک یہی حسین ہے. 3 مرتبہ کہا. میں نے کہا بی بی تجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ کہا سید سجاد جس دن سے تم گئے ہو نا اسی رات سے اسی جگہ ایک ہماری اترتی ہے اور ایک بیوی اس میں سے نکلتی ہے جو بالوں کو کھول کر اسی لاش پر بیٹھ کر کہتی ہے بابا آ کر دیکھیے آپ کی امت نے میرے حسین کے ساتھ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں مولا حسین تک پہنچ رہی ہیں. آخری منزل ہے عزیزان محترم. کہا بے شک یہی حسین ہے. اسی لاش پر بیٹھ کر ایک بی بی رات کو کریا کرتی ہے اور یہ کہتی ہے بابا آ کر دیکھیے میرے بیٹے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے. عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب ایک عجیب مصیبت تھی، اب قبر بنائی ہوئی ہے، میں قبر میں اترتا ہوں دینے والا کوئی نہیں ہے، اگر دیتا ہوں تو لینے والا کوئی نہیں ہے. کہا پھوپھی اماں میں نے کربلا میں بیٹھ کر اپنے بابا کو پکارا یا علی میری مدد کے لیے آئیے. دادا کو میں نے پکارا. کہا بیٹا بے سجاد پھر کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں جب میں نے دادا کو پکارا نا تو قبر میں سے 2 ہاتھ نکلے. کیا بیٹا یہ بتا کیا نانا رسول خدا کے ہاتھ کا نہیں پھوپھی اماں؟ کیا بابا علی کے ہاتھ کا نہیں پھوپھی اماں؟ کیا بیٹا سجاد کس کے ہاتھ ہے؟ کہا دادی زہرا کے ہاتھ ہے. بیٹا سجاد میرے حسین کو میری گود میں دے دو.